ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ محترم حضرات، اپنے جذبات کو کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تشکیل پاتی ہے۔ کسی شخص کی پہچان اس کے کپڑوں سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور حقیقی خوشی وہی ہے جو آپ بھائی چارہ کے لیے سوچتے، کہتے اور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس نگری میں عقل و شعور گھنگرو بادلیں، وہاں بھوک نہیں انسانیت ناچتی ہے۔ میرے بھائی، دل، جگر، کان، دماغ اور دیگر جسمانی اعضاء کی اہمیت و افادیت سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح سالم نہ ہو تو انسانی زندگی کس حد تک مجبور اور لاچار ہو جاتی ہے۔ گو کہ ان اعضاء کے کام الگ الگ ہیں، تاہم ان میں کامل ہم آہنگی پائی جاتی ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور محال ہے۔ مثلا سر میں درد ہوا تو دوا کے لیے پاؤں چل کر جاتے ہیں، آنکھ آنسو بہاتی ہے تو اس کا درد زبان بیان کرتی ہے، دل و دماغ اسے محسوس کرتے ہیں، ہاتھ دوا پلانے میں مددگار ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ذرا تصور کریں اگر ان اعضاء و جوارح میں مقابلہ آرائی شروع ہو جائے کہ کون قیمتی، کون اعلیٰ، کون بہتر، کون افضل، تو ظاہر بات ہے کہ جسم میں فساد پھوٹ پڑے گا، اور پھر ایسے شخص کا اللہ حافظ۔ اکیلے ہم بود ہیں، مل جائے تو ساگر ہیں، اکیلے ہم دھاگا ہیں، مل جائیں تو چادر ہیں، اکیلے ہم کاغذ ہیں، مل جائیں تو کتاب ہیں، اکیلے ہم الفاظ ہیں، مل جائے تو جواب ہیں، اکیلے ہم پتھر ہیں، مل جائیں تو عمارت ہیں، اکیلے ہم پتھر ہیں، مل جائیں تو عمارت ہیں، اکیلے ہم دعا ہیں، مل جائیں تو عبادت ہیں۔ برادران اسلام، گزارش ہے کہ اللہ را اس وقت ملت اسلامیہ ایک نازک موڑ پر آ چکی ہے، طوفان میں ہچکولے کھا رہی ہے، کہیں آدھی کی نظر ہو رہی ہے تو کہیں آگ میں جل رہی ہے، الغرض ہر گام متزلزل ہو رہی ہے۔ ایسے حال میں اگر ملت کی حفاظت نہ کی گئی تو عین ممکن ہے کہ ہم اپنے وجود کو کھو بیٹھیں گے۔ آج ہماری نا اتفاقیاں و عداوت کے نقشے اس طرح متاثر ہمیں کر رہے ہیں کہ ہم شاید ایک دن اپنی شناخت کھو بیٹھیں، کیونکہ آج مسلمان اپنوں اور اپنوں سے بھی بہت دور ہو چکا ہے۔ بھلا بتاؤ اس سے بڑا عالمیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان متحد ہو جائیں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ کی عبادت میں سستی نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اکرام مسلم جیسی عظیم صفات کو اپنائیں تو اللہ کی ذات سے ہمیں مکمل یقین ہے کہ مسلمانوں کے دن بدل جائیں گے، رسوائی و بربادی سرخروئی میں تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مبتلائے درد ہو کوئی عزو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اتفاق و اتحاد میں جو طاقت اور قوت ہے وہ بم اور بارود میں نہیں۔ اگر افراد بہت زیادہ ہوں مگر ان میں انتشار ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بڑی بڑی قوتیں متحد قوموں کی طرف کبھی میلی نگاہ نہیں اٹھا سکتی۔ اگر اندرون خانہ خلفشار ہو، اختلاف ہو تو بڑی کیا چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی چڑھ دوڑتی ہیں۔ کتوں کی بڑی سے بڑی تعداد کو ایک ڈھیلا اور ایک ڈنڈا ہی ان کے بھگانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ان میں اتحاد نہیں۔ لیکن شہد کی مکھیوں پر کسی کو ڈھیلا مارنے کی قوت، ہمت اور جرات نہیں۔ آخر کیوں؟ موتی یقیناً بہت قیمتی چیز ہے، لیکن وہ گلے کا ہار اور زینت کا سامان نہیں بن سکتا جب تک اسے دھاگے میں پرو نہ دیا جائے۔ اینٹ پتھر کے ذرات آپس میں ملنے اور جمنے کے بعد ہی بلڈنگوں اور عالیشان مکانوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر وہ میدان میں بکھرے رہیں تو کسی بھی مکان کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح آج مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل ان کی اجتماعیت اور اتحاد میں ہے۔ مسلمان متحد نہیں اس لیے ان کی شریعت محفوظ نہیں، مسلمان متحد نہیں اس لیے ان کی شناخت مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مسلمان متحد نہیں اس لیے ان کے سینوں سے ایمان چھیننے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک آدمی کی شورش بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ماچس کی ایک تیلی کتنے گھروں کو جلا سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ محترم سامعین کرام،
آج ایک صدا فضا میں گردش کر رہی ہے، ایک گونج ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، ایک درد جو ہمارے دلوں کو تڑپا رہی ہے، ایک آواز جو ہم سے مخاطب ہے، مگر افسوس، ہائے افسوس، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کسی کا خون جوش نہیں مارتا، کسی کی غیرت نہیں جاگتی۔ یہ آواز کہتی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے اقبال کے دن کہاں گئے؟ تمہاری محبتوں میں نفرت کہاں سے آ گئے؟ تمہارے افکار و تخیل غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کیوں گئے؟ تمہارے دانشوروں اور مفکروں اور عالموں کی بالغ نظری و غیرت دینی چند آسائشی چیزوں کے ہتھے کیوں چڑھ گئے؟ تمہارے مضبوط بازو شل کیوں ہو گئے؟ تمہارے نوجوان نشہ اور شہوت کے غلام و عادی کیوں ہو گئے؟ حتیٰ کہ ہیجان خیز مناظر سے لبریز فلموں اور تصویروں سے ان کے دل بنجر جیسے ہو گئے۔ میرے بھائی، درد کچھ ایسے ہیں جو سمندروں میں بھی تلاطم برپا کر دیں، پر بڑی بڑی ذمہ داریاں لے کر، علم پر دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے دلوں میں نہ اتر سکیں تو پھر کیا؟ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ دینی و اخلاقی بگاڑ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے۔ امانت و دیانت، صدق و عدل، فرد شناسی اور ان جیسی دیگر اعلیٰ اقدار رفتہ رفتہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ اکثر لوگ قومی درد اور اجتماعی خیر و شر کی فکر سے خالی اور اپنے ذاتی مفادات کے اسیر ہو چکے ہیں۔ آج لوگ زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک مرچ لگانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر تقریباً ہر شخص دفعہ افسوس ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم نے فوراً اس آواز، صدا اور تشویشناک صورتحال پر توجہ نہ دی اور دل سے اصلاح کی مثبت اور مکمل سعی پہم نہ کی تو قوم و ملت اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی سنگین نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ دینی و ملی بھائیوں، بالخصوص جو لوگ بڑی بڑی ذمہ داریوں کے امین ہیں، عزم و ہمت کے ساتھ غفلت اور سست روی کو خود سے دور کریں، اخلاص اور صداقت شعاری کو اپنا کر ٹال مٹول اور فرائض سے آنکھیں چرانے کا رویہ ترک کریں، اپنی صلاحیتیں عظیم مقاصد کے حصول کے لیے استعمال میں لائیں۔ مہارت اور کمال جہاں بھی ہو چھپا نہیں رہتا، محنت اور لگن حسن و جمال میں اضافہ کا موجب ہے۔ اس لیے خدمت خلق میں بھرپور جد و جہد کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، انہیں دین پر چلنا سکھائیں اور ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کریں۔ یاد رکھیں، مناسب عہدے، صحت اور طاقت ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتے، اس لیے نیک اعمال انجام دینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ یقیناً کل ہم اور آپ نہیں رہیں گے، یقیناً کل ہم اور آپ نہیں رہیں گے، مگر قوم ملت کے لیے ہماری اور آپ کی خدمت اور نیک عمل ہمیشہ یاد کیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہم اجر عظیم کے مستحق ہوں گے، ہم اجر عظیم کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ قوم کے غیور مسلمانوں، اپنی ذات کی فلاح و بہبود کے لیے تو ہر آدمی کام کرتا ہے، لیکن عظیم ہوتے ہیں وہ انسان جو اپنی زندگی کو انسانیت اور قوم و ملت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی عظیم لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روپے کی تپش نہ ہوتے ہوئے ہر شخص دیانت دار ہے، صحت سے محروم ہو تو ہر شخص عابد ہے، با اختیار نہ ہوتے ہوئے کوئی بھی ظالم نہیں، لیکن قابل رشک و قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اعلیٰ کردار، بلند اخلاق پر دولت و شہرت، عیش و عشرت اور اختیار کو قربان کر دیا۔ محترم سامعین کرام، آج اس ظلم رسیدہ معاشرے میں ایسے معالجین کی سخت ضرورت ہے جو بغیر حرص و تمام مریضوں کا جسمانی و روحانی صحیح علاج کر سکیں۔ حضرات اٹھیں، قوم کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیں، اور یہ تعمیر نفرت اور تخریب کے ساتھ ممکن نہیں، اس لیے حسن اخلاق و محبت کی دیپ سے لوگوں کی اخلاقی تربیت کریں، انہیں اچھا انسان بنائیں، زندگی میں کم از کم اپنے آس پاس کنبہ قبیلے اور اپنی جماعتوں و اداروں میں ایمان کی شمع کو روشن کریں، پھر دیکھیں کہ اس اجالے سے کتنے اجالے اور اس روشنی سے کتنی زندگیاں روشن ہوتی ہیں۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی غالب اور حکمت و قوت والا ہے، تو ہم پر رحم فرما، تو ہی خالق، تو ہی رازق، تو ہی حاکم، تو ہی رحیم اور رحمان ہے، تو ہمیں بخش دے، ہمیں بچا لے، تو نے اگر ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا تو ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما لے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ.